السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی عقائد، اعتقادات، ایمانیات میں سے کئی ایک ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، پچھلی کتابیں، پچھلے رسول اور تقدیر پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب جو ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ ہے بعث بعد الموت، جو ایمان مفصل میں سب سے اخیر میں آتا ہے، والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ اسلامی عقائد میں سے ایک بہت ہی اہم ترین عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اندر کئی اعتبارات سے گفتگو ہوتی ہے، جس کے اندر پل صراط کا تذکرہ ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، حشر کا میدان ہے، شفاعت ہے، شفاعت صغریٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے، یہ تمام گفتگو اس کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے اس سلسلے میں کہ کیا انسان مرنے کے بعد سیدھا عالم آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اور عالم بھی ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ انسانوں کے لیے 3 عالم ہیں۔ ایک ہے عالم دنیا، جو اس میں اب ہیں، انسان مرنے کے فوری بعد عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر عالم آخرت ہوگا۔ عالم برزخ، اسی کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے، انسان مرنے کے بعد اس کے اندر منتقل ہوتا ہے اور قیامت تک اسی کے اندر رہے گا۔ محترم ناظرین، انسان جب مر جاتا ہے، اگر دفن کر دیا جائے تو قبر میں، اور اگر دفن نہ کیا جائے، پانی میں بہہ جائے یا درندے اس کو چیر پھاڑ کر کھا لیں، جس صورت میں بھی اس کی موت آئی ہو، ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر دیا گیا ہو، ہر ٹکڑا دنیا کے کونے میں پھینک دیا گیا ہو، تب بھی اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو انتہائی ہیبت ناک صورت والے ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں سیاہ، جن کا رنگ انتہائی سیاہ اور آنکھیں پیلی ہوتی ہیں، جن کے نام ہیں منکر نکیر۔ یہ آ کر اس بندے سے سوال کرتے ہیں کہ 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربو کا، دوسرا ہے ما دینو کا، تیسرا ہے من رسولو کا۔ اب بندہ اگر ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے، جیسے کہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اگر یہ صحیح جواب وہ دے دیتا ہے، تب تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ خبر اس کے لیے انتہائی کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور جنت کے جب وہ حسین اور دلچسپ اور دلکش نظارے مردہ وہ اپنی خبر سے دیکھتا ہے، تو بے تحاشا اللہ کو پکار کر کہتا ہے کہ اے پروردگار، قیامت ابھی قائم فرما دے، اے پروردگار، قیامت ابھی قائم فرما دے۔ لیکن چونکہ ابھی وہ وقت قیامت کا نہیں ہوتا، تو یہاں سے ہی اس کو مناظر دکھا کر دنیا میں جو تکلیفیں اس کو پہنچی ہیں، جو آزمائشیں اس نے جھیلی ہیں، اس کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو یہیں سے راحت اور سکون میسر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ صحیح جواب نہیں دے پاتا، یا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر خبر اس کے لیے انتہائی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس کو لوہے کے ہتھیاروں سے اور لوہے کی سامان سے اتنا زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی آواز انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور فرشتہ جس طرح جنت والے کو، جس طرح مومن کو فرشتے نے دوزخ کا، جب مومن جو مردہ ہوتا ہے، جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے یا اس کی موت آتی ہے، تو فرشتے جب یہ منکر نکیر آتے ہیں تو اس کو جہنم کا اس کا جگہ بتاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ اگر تو جنت والا نہ ہوتا، اگر تو مومن نہ ہوتا، تو پھر تیری یہ جگہ تھی، اللہ نے تجھے بچا کر اہل جنت میں سے کر دیا۔ اسی طرح دوزخ والے کو، یعنی جو جہنمی تھا، جس نے اللہ کا یا اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، اس کو بھی جنت کی وہ جگہ بتلائی جاتی ہے، اور بتلا کر کہا جاتا ہے اگر تو مومن ہوتا تو ایمان لا لیتا، تو اسلام قبول کر لیتا، تب تیری یہ جگہ ہوتی۔ وہ حسرت اور افسوس کرتا ہے، اور اس کے اعمال انتہائی بوسیدہ، گندے اور پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ اعمال کہتے ہیں اے پروردگار، قیامت ابھی قائم نہ فرما۔ کیوں؟ کیونکہ ذلت اور رسوائی ہوگی، اور عذاب مزید سخت ہوتا چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم اور کرم مومنین پر
جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور جو نافرمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختیاں قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب چاہے مردہ جس حالت میں بھی رہا ہو، ہر صبح مردے کو چاہے وہ جنت والا ہو یا دوزخ والا ہو اس کے ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنت کو والے کو جنت دکھائی جاتی ہے، جس کو دکھا کر اس کی خوشیوں کو اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جہنم والے کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور اس کے خوف اور ہیبت کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ بات خلاصے کے طور پر یہی ہوئی کہ ہر مسلمان کو اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد وہ قبر میں اتارا جائے گا۔ یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم قبر ہے، اس کا بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اصل ٹاپک پر، والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے، وہ سور پھونکیں گے۔ جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے تمام مخلوق جتنے جاندار ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیل بھی روایت میں آتی ہے کہ سب سے پہلے عرش اٹھانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام زندہ کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نئی زمین اور نئی آسمان کو دوبارہ بنائیں گے اور چاند و سورج بھی پیدا کریں گے۔ تب پھر تمام جانداروں کو زندہ کریں گے۔ وہ جانداروں کے زندہ کرنے کی صورت یہ ہوگی، ایک قسم کی بارش ہوگی جس کے ذریعے سے ایک ہرا سا سبزہ پیدا ہوگا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دوبارہ لوگوں کے اندر جان پڑ جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اس حال میں اٹھیں گے کہ آپ کا دایاں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ کا بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پھر اسی درجہ بدرجہ انبیاء، صالحین، شہداء درجہ بدرجہ اٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن۔ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے ہم سے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد اخیر میں جتنے برے لوگ ہوں گے وہ آہستہ آہستہ اٹھیں گے اور یہ افسوس کرتے ہوئے اٹھیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم پر پھٹکار ہے، ہم پر افسوس ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، یہی ایک ہی جنم ہے، اسی کے اندر سب ختم ہو جانا ہے اور آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ افسوس کرتے ہوئے اس وقت اٹھیں گے۔ ہر شخص اس حال میں اٹھے گا کہ وہ مرنے کے بعد جس حال میں وہ مرا ہے اسی حال میں وہ اٹھے گا۔ شہید جس کے خون میں لطف تھا اور خون سے اس کی دنیا میں بدبو آتی تھی، تو پھر مرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو اس کے آنکھ سے، اس کے خون سے زعفران کی خوشبو پھوٹے گی۔ جو حج کرتا ہوا مرا تھا وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اور ہر شخص برہنہ، ننگا اور غیر مختون اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید جوڑا پہنایا جائے گا، پھر ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر درجات کے اعتبار سے تمام لوگوں کو لباس عطا کیا جائے گا۔ اسی سے پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد عالم قبر میں اتریں گے، پھر عالم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے تمام تفصیلات ہیں، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، شفاعت کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام مسائل پر اگلی بات بھی آگے ویڈیو میں آئے گی۔ یہاں ہم نے یہ بات جانی کہ اعتقاد رکھنا، اور یہ جو بنیادی طور پر ایک مسلمان کو جس بات کا اعتقاد رکھنا ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی مرا ہو، یہ بات بھی ہمیں خاص طور پر جاننی چاہیے کہ چاہے وہ جس حال میں بھی مرا ہو، ٹکڑے ہوئے ہوں، چیل کوے بھی اس کو کھا گئے ہوں، مر کر اس کو ہزاروں سال ہو گئے ہوں گے، اور اس کی ہڈیوں کو مشین میں پیس کر بالکل بورا بھی کر دیا گیا ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ، تمام انسانیت کو، تمام جاندار کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہی وہ سوال تھا جو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد جن کو مر کے سینکڑوں سال ہو گئے ہوں گے، کیا وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعتقادات کو درست فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔